إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من أمتي من مات لا يشرك بالله شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. तमाम किस्म की तारीफ़ात, तहलीलात, तमजीदात, तहमीदात अल्लाह खालिक व मालिक के लिए। अनगिनत लातादाद लाखों करोड़ों दरूद व सलाम इमामुल अंबिया अशरफुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा के लिए ख़ास। मुहतरम सामिईन व सामिआत, लफ्ज़ मोहब्बत, इसकी चाशनी, इसकी मिठास, इस लफ्ज़ के अंदर ही इतना प्यार है कि जब इस लफ्ज़ को मुँह से, ज़ुबान से अदा किया जाए
تو سب سے پہلے فرتے جذبات میں آ کر انسان کے اپنے لب بڑے پیار اور بڑی محبت کے ساتھ آپس میں ملتے ہیں۔ ارباب علم جانتے ہیں کہ محبت اپنے رموز و اوقاف اپنی شد کے ساتھ کتنے پیار والا لفظ ہے، اور جب کسی کے سامنے یہ لفظ دہرایا جائے یا محبت کے ساتھ کسی سے بات کی جائے تو راستے میں گزرنے والا شخص جو آپ کی غلطی کی بنا پہ کبھی اپنے ماتھے پہ تیور ڈالتا ہے یا کبھی اپنی آنکھوں کی گھوری ڈالتا ہے، جب آپ اسے بڑے پیار سے بڑی محبت سے سمائل پاس کرتے ہیں تو وہ بھی آگے سے مسکرا دیتا ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ کسی کو دیکھنا، اپنے بھائی کے لیے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لانا انسان کے لیے یہ بھی اللہ نے صدقہ رکھا ہے۔ تو کسی بھی محبت کے دائمی، دیر پا اور انتہائی مفید ہونے کا یہ اصول ہے کہ وہ محبت دو طرفہ ہو، طرفین میں محبت ہو، دونوں شخص آپس میں محبت کرتے ہوں، پیار کرتے ہوں، تو وہ محبت دنیاوی نہیں رہتی بلکہ وہ تو قیامت کے دن تک انسان کے ساتھ چلتی ہے۔ دور مت جائیے، آپ کی مسجد میں ایک تایا جی بشیر رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ اسی مسجد میں رہا کرتے تھے، بڑے پیار والے محبت والے انسان تھے۔ محبت تھی تو آج ہم ان کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ ہے محبت۔ وہ محبت دے کر گئے ہیں، آج ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ ان کی محبت ہمارے دل میں ہے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کے درجات بلند کر دے، یا اللہ ان کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اگر یہ محبت دو طرفہ نہیں ہے، اصولی سی بات ہے، دنیا کا اصول ہے کہ انسان کو دوسری طرف سے محبت ملے تو یہ جواب میں محبت دیتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ محبت ملی ہے تو جواب میں محبت دینی ہے۔ بسا اوقات یہ محبت یک طرفہ بھی ہو جاتی ہے، ایک بندہ تو محبت کر رہا ہے مگر آگے سے اس کو محبت نہیں مل رہی۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، غلامی کی زندگی میں تھے، ان کی بیوی بھی غلامی کی زندگی ہے، لونڈی ہے۔ سیدنا مغیث رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نبی علیہ السلام کے دور میں مسلمان بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، صحابی ہیں اور صحابیہ ہیں۔ جب غلامی کی زندگی تھی تو دونوں کا آپس میں عقد تھا، نکاح تھا، اور شریعت نے لونڈی کو یہ حق دیا ہے کہ جب وہ آزاد ہو جائے تو وہ اپنا نکاح ختم کر سکتی ہے، چھوڑ سکتی ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے۔ بات چل رہی تھی دو طرفہ محبت یا یک طرفہ محبت کی۔ اب سیدنا مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ بریرہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کی بیوی ہیں۔ جب سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس غلامی کی زندگی سے آزاد ہوئیں تو انہوں نے اپنا وہ شرعی جو حق تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے سیدنا مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا نکاح چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں اور اپنے چچا عباس سے بھی کہتے ہیں، یہ مغیث کو دیکھو بریرہ کے پیار میں کیسے یہ دیوانوں کی طرح گلیوں میں اس کے پیچھے گھوم رہا ہے۔ پیار تھا، اکٹھے رہے تھے، محبت تھی، مگر یک طرفہ تھی۔ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، اگر سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے سچی محبت ہو جاتی یا دل لگی ہو جاتی، یہ بڑی بات نہیں ہے، ہمارے اندر بھی بریک اپ ہو جاتا ہے،
طلاقیں ہوتی ہیں، اکٹھے رہے ہیں، چند سال رہے، اولاد بھی ہو چکی ہے، پھر بھی طلاق ہوئی ہے، یہ بھی قانون ہے۔ ان المحب لمن يحب يطيع، جو انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی بات مانتا ہے، جب آپس میں چپ کلشیں آ جاتی ہیں، محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر بات بریک اپ پہ آ جاتی ہے، طلاقوں پہ آ جاتی ہے، وہ محبت پھر یک طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ محبت ہے۔ سیدنا مغیث رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پیار میں، ان کے پیچھے گلیوں میں دیوانوں کی طرح یہ دل لگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اللہ سے معافی مانگی تھی، یا اللہ میں اپنی بیویوں میں سارا حق برابر کا دیتا ہوں، پورا عدل کرتا ہوں، برابری کرتا ہوں، مگر میرا دل عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہے، یا اللہ میرا اس پہ مواخذہ نہ کرنا۔ دل لگی ہے، دل ہے، چلا جاتا ہے کسی کے پاس۔ سیدنا مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کو یک طرفہ محبت ملی، کیا ہوا؟ بریک اپ ہو گیا، جدائی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سفارش کی، بریرہ کیا مغیث کے پاس دوبارہ جا سکتی ہو؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا رسول اللہ حکم ہے یا سفارش ہے؟ انسان کو اپنا رائٹ استعمال کرنا چاہیے۔ سامنے بڑا بندہ بیٹھا ہو تو ہم اس کے منہ پہ میاں مٹھو بن جاتے ہیں، اپنا فائدہ اپنا کچھ نہ دیکھا، اس کے سامنے ہاں کر دی، بعد میں خود انسان مشقت میں پڑ جاتا ہے۔ پوری کائنات کا امام ہے، انبیاء کا سردار ہے، سامنے بیٹھا ہے اور سفارش کر رہا ہے۔ بریرہ دوبارہ جانا چاہتی ہو؟ یا رسول اللہ اگر تو حکم ہے تو قبول ہے، اگر سفارش ہے تو یا رسول اللہ مجھے کوئی حاجت نہیں اس کے پاس جانے کی۔ یک طرفہ محبت تھی، جدائی پڑ گئی۔ اصولی سی بات ہے، دنیا کا اصول ہے، اگر ہمیں دوسری طرف سے محبت نہ ملے تو ہم چند دن اپنی دوستی نکالتے ہیں، بعد میں وہ بھی جدائی ہو جاتی ہے، چند دن کی دوستی ہوتی ہے، بات ختم۔ یک طرفہ تھی۔ اگر دونوں کو محبت ہو تو ایک انسان پاکستان میں بیٹھا ہے، دوسرا دنیا کے کسی کونے میں ہے، تو آج بھی واٹس ایپ پہ چیٹ چل رہی ہوتی ہے، ویڈیو کالیں چل رہی ہوتی ہیں، محبت ہے، بات ہو رہی ہے۔ مگر کسی جگہ پہ انسان کو محبت کے معیارات خود سے طے نہیں کرنے ہوتے، اس نے شریعت کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے اور شریعت کا وہ قانون ماننا ہوتا ہے۔ آگے سے اسے محبت ملے یا نہ ملے، تم نے محبت کرنی ہے۔ محبت کا معیار خود سے طے نہیں ہوگا کہ مجھے وہاں سے محبت ملی ہے تو میں کروں گا، نہیں ملی تو میں نہیں کروں گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی جگہ پہ پابند بھی کر دیا جاتا ہے کہ تم نے محبت کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ والدین ہیں، اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، وہ بھی تو والدین ہیں جنہوں نے سیدنا مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شہزادہ ہے جو جس گلی سے گزر جائے تو لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب بن عمیر گزرا ہے، خوشبو اتنی لگا کے گزرتے تھے۔ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو ایک سوٹ انہوں نے ایک بار زندگی میں پہن لیا، دوبارہ کبھی زندگی میں اسے ہاتھ نہیں لگانا۔ شہزادوں کی زندگی ہے۔ جب میرے نبی کا کلمہ پڑا، وہی والدین ہے، وہی ماں باپ ہے، وہی کنبہ قبیلہ ہے، یک طرفہ محبت ملی ہے۔ اپنے بیٹے کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، لباس تک بھی اتروا لیا۔ مدینہ میں پہنچے، نبی علیہ السلام نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، یا رسول اللہ سب کچھ لٹا کے آیا ہوں۔ مصعب بن عمیر، یک طرفہ محبت ملی ہے۔ کیا میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ اپنے والدین سے نفرت کرو یا محبت چھوڑ دو؟ شریعت نے پابند کیا ہے، والدین محبت نہ بھی کریں تو تم نے محبت کرنی ہے، اگرچہ ایسا کم ہوتا ہے کہ والدین محبت نہ کریں۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام کی محبت کا بھی شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے۔ اب یہاں سے یہ احتمال بالکل نہیں، بلکہ شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ نبی علیہ السلام کو حب سے محبت تھی یا نہیں۔ شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔
تم میں سے تب تک کوئی بندہ مسلمان مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تمام جہانوں سے، پوری دنیا سے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں۔ شریعت کا قانون ہے، پابند کر دیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ محبت دو طرفہ ہے یا یک طرفہ ہے؟ کیا نبی علیہ السلام بھی ہم سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ نہیں والا سوال تو بچتا ہی نہیں۔ کیسی کمال کی بات ہے، میرے حضور کی طرف سے محبت ہی محبت، محبت کے پروانے، محبت کی باتیں، اور کیسی محبت ہے، آپ ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے۔ قرآن مجید اتارا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ محبوب پیغمبر کس بات کا غم ہے؟ اتنے غم میں کیوں ہیں آپ؟ اپنی جان کو ہلاکت میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اتنی محبت، اللہ یکونوا مومنین۔ میرے نبی کو اتنی محبت تھی کہ میں ان کو جہنم کی آگ سے بچا لوں، یہ ایمان نہیں لا رہے، اسی غم میں اپنے آپ کو نڈھال کیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا محبوب اپنے آپ کو آپ نے ہلاک کر دینا ہے، باخع نفسک۔ عربی میں اس کا ترجمہ اگر کیا جائے، آپ اپنے نفس کو ہلاک کرنے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں، اپنی زندگی ختم کرنے والے ہیں، صرف اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ اس کتاب پہ، اس قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اسی غم میں آپ نے اپنے آپ کو ہلاک کر دینا ہے۔ اتنی محبت۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایسا رسول آیا ہے، تمہارے نفسوں میں سے، انسانوں میں سے، تمہارے قبیلے، تمہارے خاندان میں سے ایسا رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچے اس پہ بہت گراں گزرتی ہے۔ ان کو بڑا غم ہوتا ہے کہ میرے امتی کو تکلیف پہنچی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ بڑا پیار کرنے والے، بڑی شفقت سے پیش آنے والے ہیں۔ اتنا پیار، صرف مومن ہی نہیں، دشمنوں کی بات آئی، میرے پیغمبر کی محبت چیک کیجئے۔ یہ سیکھنا ضروری ہے کہ یہ محبت یک طرفہ نہ ہو جائے۔ میرے پیغمبر کی طرف سے تو محبت ہو، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ ادھر سے محبت کے پروانے آ رہے ہیں اور ادھر سے ہم بے وفائی کیے جائیں۔ نبی علیہ السلام کی محبت کیسی ہے، پیار کیسا ہے، ہمارے ساتھ شفقت کیسی ہے۔ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا کا حق دیا ہے کہ آپ جو دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے گا، آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ فَتَعْجَلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، باقی انبیاء نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے اپنی وہ دعا مانگ لی۔ میرے پیغمبر کی محبت چیک کیجئے، نبی علیہ السلام نے وہ دعا نہیں مانگی، نبی علیہ السلام نے وہ دعا نہیں مانگی۔ یہ آپ کو آگے جا کر سمجھ آئے گی کہ وہ دعا آپ نے کیوں نہیں مانگی۔ نبی علیہ السلام کی ہم سے محبت کتنی ہے۔ یہودی لڑکا مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، سرور کونین کی خدمت کرتا ہے، آپ نے اسے دیکھا کہ وہ کچھ دن نہیں آیا، صحابہ سے دریافت کیا، پتہ چلا کہ وہ مریض ہے، بیمار ہے، آپ اس کے گھر چلے گئے۔ محبت کا لیول چیک کیجئے، محبت چیک کیجئے، محبت کی انتہا چیک کیجئے۔
نبی علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کے بستر پہ بیٹھے تشریف فرما ہوئے، اور کیا کہتے ہیں، یا غلام قل لا الہ الا اللہ۔ دیکھا بستر مرگ پہ ہے، آخری لمحات ہیں، دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، پیغمبر کی محبت دیکھیے، آخری لمحات میں بھی اتنی محبت ہے ایک غیر مسلم بچے کے ساتھ کہ یہ مسلمان ہو جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ نبی علیہ السلام نے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے بیٹے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ بچہ کبھی اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی سرور کونین کو دیکھتا ہے، سوالیہ انداز میں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ باپ سمجھ گیا، باپ ہے، بیٹا کیا پوچھنا چاہ رہا ہے۔ باپ نے کیا کہا، اطیع ابا القاسم، بیٹا ابو القاسم کی بات مان لو، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، ان کی بات مان لو۔ بچے نے کیا پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت کا اقرار کیا، روح پرواز ہو گئی، سرور کونین آنکھوں میں آنسوں کی جھڑیاں ہیں، باہر نکلے تو کیا کہتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس ذات نے اس بچے کو میری وجہ سے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ کتنی محبت ہے۔ کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ مشرکین کے لیے بد دعا کر دیں، یہ آپ کو بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا، انی لم ابعث لعانا، میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو محبت کے پروانے لے کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں تو محبتیں بانٹنے آیا ہوں، میں تو محبت کا درس دینے آیا ہوں۔ کیا کہتے ہیں، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ علم نہیں رکھتے۔ محبت ہے، نبی علیہ السلام کی محبت دیکھیے، اللہ نے اختیار دیا دعا کر لو، نبی علیہ السلام نے کیا کہا، وَاخْتَبَعْتُ دعوتی شفاعۃ لأمتی یوم القیامہ، میں نے قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے دعا کرنی ہے، آج دنیا میں نہیں کروں گا۔ کیا دنیا میں رہتے ہوئے میرے پیغمبر کو، سرور کونین کو کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ کیا آپ کو کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچا؟ کیا آپ کو کبھی کوئی غم نہیں پہنچا؟ مکہ کا شہر ہے، زندگی گزارنے والے 40 سال کا عرصہ گزار دیا، لوگوں کی امانتیں رکھتے ہیں، صادق اور امین کا بھی لقب ملا ہوا ہے۔ پھر جب نبوت کا اعلان کیا، وہی مکہ والے ہیں، میرے پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاقیں بھی دلوائیں، میرے پیغمبر سے سوشل بائیکاٹ بھی ہوا۔ مظفر گڑھ والوں ذرا بتانا، اس شہر میں رہتے ہوئے کسی خاندان کے کسی ایک فرد سے ہم بائیکاٹ کر لیں کہ ان سے نہ آپ نے کوئی چیز لینی ہے، نہ ان کو کوئی چیز دینی ہے، نہ ان سے کوئی رشتہ داری رکھنی ہے، کوئی تعلق نہیں رکھنا، سب قطع تعلقی کر دے، شہر میں کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، یہ تکلیف، یہ غم کتنا ہے، یہ تو وہی جان سکتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ وہ تو یہ سوچے گا زمین کھلے اور میں اندر چلا جاؤں، یا اس دنیا سے کہیں دور چلا جاؤں۔ میرے پیغمبر نے پھر بھی دعا نہیں کی۔ کتنی تکلیف ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم اپنے بغلوں میں ایک چمڑا چھپا کر لے جاتے تھے تاکہ نبی علیہ السلام کو جا کے کھلا دیں۔ لوگ اتنے ظالم تھے، پانی تک بھی نہ پہنچنے دیا، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ میرے پیغمبر چاہتے تو وہ مقبول دعا کر سکتے تھے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں تھا، مگر دعا نہیں کی۔ کیا ہے، ہم سے محبت ہے، ہم سے پیار ہے، محبت کی انتہا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ، کیا آپ پہ احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ ہاں ایک ایسا دن گزرا ہے جو احد سے بھی بڑا سخت تھا۔ پہلے احد کا بھی سن لیجئے کہ وہ دن کتنا سخت تھا، نبی علیہ السلام کو کتنی چوٹیں آئیں،
آپ کی آنکھ کی اس جگہ پہ نیچے، آنکھ کے نیچے والے جو حصہ ہے، یہاں آپ کے وہ جو سر پہ پہنا ہوتا ہے، خرد پہنا ہوتا ہے جنگ کی حالت میں، اس کی کڑیاں آپ کے اس جگہ پہ لگیں اور آپ کی تھوڑی مبارک سے بھی خون نکل رہا تھا، پتھر بھی لگے میرے پیغمبر کو۔ امی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کا خون دھوتی ہے، خون تھمنے کا نام نہیں لے رہا، ایک چٹائی کا ٹکڑا لیا، اس کو جلایا، جو راکھ تھی وہ پیغمبر کے زخموں پہ لگائی، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ کیا میرے پیغمبر کے اتنی تکلیفیں کم تھیں؟ آپ نے پھر بھی دعا نہیں کی؟ کر سکتے تھے یا اللہ ان سے نجات دے دے، دعا نہیں کی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اس احد کے دن سے بھی کچھ سخت دن ہے تو بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہے۔ جب میں طائف کے لوگوں کے پاس گیا، جب میں نے ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی، ان لوگوں نے مجھے جواب دیا اور ایسا جواب دیا جو بیان کرنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ ان لوگوں نے مجھے طعن و تشنیع کی، برا بھلا کہا، اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو، اوباش لڑکوں کو، آوارہ لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا۔ وہ نبی علیہ السلام کو پتھر مار رہے ہیں، نبی علیہ السلام لہو لہان ہو گئے، جوتے بھی لہو سے بھر گئے، پاؤں چپکنے لگے جوتوں کے ساتھ لہو کی وجہ سے۔ ایک باغ میں جا کے پناہ لے لی۔ آپ کے غلام سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ کتنا سخت دن ہے، ذرا ذہن میں تصور کیجئے، پتھر لگے رہے ہوں، پتھر مارے جا رہے ہوں، پناہ لینے کے لیے بھی دور جگہ پہ جانا پڑے۔ نبی علیہ السلام غشی کی حالت میں آ گئے۔ جب ہوش آیا تو اوپر بادل دیکھتے ہیں، بادل میں جبریل علیہ السلام ہے، اور آ کر کے سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لایا ہوں۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا، سلام کیا، یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا ہے، حکم دیجئے پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اگر آپ چاہیں ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر کے رکھ دو۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لا اللہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو یہ امید رکھتا ہوں کل ان کی نسلوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے کوئی ایسا بندہ بھی آئے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ یہ ہے محبت کی انتہا۔ یہیں پہ بس نہیں، یہیں پہ بس نہیں، میرے پیغمبر کی محبت چیک کیجئے، آپ کی شفقت، آپ کا پیار، آپ کا جذبہ چیک کیجئے۔ نبی علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تلا قول اللہ تعالی فی ابراہیم علیہ السلام رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ نبی علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے، ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول پڑھا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، فمن تبعنی فإنہ منی، یا اللہ جو میری پیروی کرے وہ تو مجھ سے ہے، وہ مجھے ماننے والا ہے، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، یا اللہ جو نافرمانی کرے تو بخشنے والا ہے، تو بخش سکتا ہے۔ یا اللہ دعا نہیں کی، نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی، اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، یا اللہ جو نافرمانی کرے تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر تو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، یا اللہ اگر تو بخش دے تو بلا غالب ہے، تو بخشنے پہ قادر ہے۔ انہوں نے بھی دعا نہیں کی، دونوں چوائس اللہ کے سامنے، اللہ کی تعریفیں بھی کی،
یا اللہ اگر عذاب دے گا تو قادر ہے، بخش دے گا تو قادر ہے۔ جب ہماری باری آئی میرے پیغمبر نے یہ نہیں کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ نہیں کہا فمن تبعنی فإنہ منی، حدیث کے الفاظ ہیں فبکا، نبی علیہ السلام رونے لگ گئے، اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اتنا روئے اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، جبریل میرا محبوب زمین پہ غم زدہ ہے، پریشان ہے، پوچھئے کیا مسئلہ ہے، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اللہ رب العزت جانتے ہیں مسئلہ کیا ہے۔ پھر بھی جبریل کو بھیجا تسلی دینے کے لیے، جبریل علیہ السلام میرے محبوب کے پاس آئے، محبت کا انداز، محبت کی انتہا دیکھیے، نبی علیہ السلام سے آ کر جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے، اتنا رو رہے ہیں، اتنا غمگین ہے؟ اللہم امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کو جا کر بتایا یا اللہ تیرا پیغمبر اپنی امت کے بارے میں غم زدہ ہے، اپنی امت کے پیار میں رو رہا ہے، اپنی امت کے غم میں رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل کو بھیجا، اے جبریل میرے محبوب کو جا کر تسلی دے دو، انا سنرضیک فی امتک ولا نسؤک، محبوب پریشان ہونے کی بات نہیں، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ناراض نہیں کریں گے، اور آپ کو ہم بھولنے والے نہیں ہیں۔ اتنے پہ بس نہیں، دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی مثال دی جائے یا جس کا موازنہ نبی علیہ السلام کی محبت کے ساتھ کیا جائے۔ پوری دنیا کی محبت کو اکٹھا کر لیجئے، پھر بھی میرے نبی علیہ السلام کی محبت کے سامنے وہ ذرہ برابر ہے بھی نہیں۔ آج دنیا کی محبت ہے، میرے نبی کی محبت کی انتہا کیسی ہے؟ نبی علیہ السلام نے وقت بعت دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ، قیامت کے دن کی سفارش کے لیے دنیا میں اتنی تکلیفیں، اتنے مصائب برداشت کیے، اور نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، محبوب اگر چاہتے ہو تو آپ کی آدھی امت کو جنت دے دوں۔ لمیٹڈ ہے، مقرر ہے، محدود ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا فاخترت الشفاعہ، میں نے سفارش کو اختیار کیا ہے، اگر محدود کر لیتا تو آدھی امت جنت میں چلی جاتی، باقی کا کیا ہے؟ سفارش کروں گا تو سب کو لے جاؤں گا۔ فاخترت الشفاعہ، کیسے محبت ہے۔ آج وہ ماں ہے، بچے کو ذرا سی تکلیف آئے، ذرا سا خون نکلے، پورا گھر پورا محلہ سر پہ اٹھا لیتی ہے، درد سے چلا اٹھتی ہے۔ باپ اپنی اولاد کے لیے خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، اپنی اولاد کی محبت کے لیے خون پسینہ ایک کیا ہوا ہے، سردی کی پرواہ نہیں، گرمی کی شدت کا اندازہ نہیں، اپنی اولاد کی محبت میں لگا ہوا ہے، مگر یہیں تک دنیا میں رہے گی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ آج دنیا کی محبت ہے، ماں کی محبت الگ ہے، باپ کی محبت الگ ہے، بھائی کی محبت الگ ہے، بیوی کی محبت الگ ہے، رشتہ داروں کی محبت الگ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ابھی کل کا واقعہ ہے، ہمارے ایک دوست ہیں بورے والا، ہمارے ساتھی ہے، ان کے بڑے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا، کسی نے فیر مارا، کوئی دشمنی تھی، اور وہ بھائی سعودیہ سے چلا ہوا رات 2 بجے پاکستان میں پہنچا۔ یہ بھائی کی محبت ہے دنیا میں رہتے ہوئے۔ اللہ جانے لوگ اپنے بھائیوں کے لیے کتنی قربانیاں دے دیتے ہیں، جانیں بھی دے دیتے ہیں، اور اپنی بیوی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ایک تلوار کی مانند کھڑے ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جائے یک طرفہ ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی محبت ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، ارے بھائی تو دور کی بات ہے، باپ بھی اپنے بیٹے کا گناہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔
یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ. وہ ایسا دن ہے نفسی نفسی کا عالم ہے، باپ بیٹے سے بیگانہ ہے، ماں بیٹی سے بیگانہ ہے، خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے بیگانہ ہے، بھائی بھائی سے بیگانہ ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں. حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء بھی ربی نفسی پکاریں گے، مگر میرے پیغمبر کی محبت کی انتہا چیک کیجئے. قیامت کا دن ہے، مومن بڑے پریشان ہے، مومن غم زدہ ہے، اتنا سخت دن ہے، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا. مومن پریشان ہے، پریشانی کا عالم ہے، بڑے پریشان، سختی ہے، قیامت کی سختی ہے. کوئی سایہ نہیں نظر آ رہا، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، پناہ لینے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. اللہ رب العزت جلال میں ہے. مومن پریشانی کے عالم میں سارے جمع ہوں گے، ان کے دلوں میں الہام کیا جائے گا کہ وہ سفارش کے لیے کسی کو اللہ کے پاس لے جائیں. سارے مومن جمع ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. کیا کہیں گے؟ انت ابو الناس اما ترى، آپ ہمارے والد ہیں، آپ تمام انسانیت کے والد ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہمارا حال کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہے؟ آپ اشفع لنا ربک، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کیجئے. آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے جنت میں ایک درخت کا پھل کھا لیا تھا، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں سفارش کروں. آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی طرف لوگوں کو بھیج دیں گے. لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو سب سے پہلے رسالت سے نوازا ہے، آپ ہمارا حال دیکھ رہے ہیں، کتنے پریشانی کا عالم ہے، اللہ سے سفارش کیجئے. نوح علیہ السلام بھی کہیں گے میں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی تھی، ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہیں تھا، اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ سے سفارش کروں. نوح علیہ السلام سے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام سے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ ہمارا حال دیکھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ سے ایک ناحق قتل ہو گیا تھا، ایک بندہ مجھ سے فوت ہو گیا تھا، میرا مارنے کا ارادہ نہیں تھا مگر غلطی سے لگ گیا، بندہ مر گیا، اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا. لوگ موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ایتو محمدن قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، اللہ تعالی نے ان کو گناہوں سے محفوظ کر لیا تھا. لوگ سرور کونین کے پاس تشریف لائیں گے. محبت کی انتہا کیسی ہے، سارے رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، ماں باپ بھی چھوڑ گئے، بہن بھائی بھی چھوڑ گئے، انبیاء بھی نفسی نفسی پکار رہے ہیں. لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے. یہ وہ دن ہے جس کی خاطر نبی علیہ السلام نے دنیا میں اتنی تکلیفیں برداشت کی اور دعا نہیں کی. آج وہ وقت آ گیا ہے. فاختبعت دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ. نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کے پاس چلنے کے لیے چلتا جاؤں گا، عرش معلیٰ کے نیچے اللہ سے دیدار کی اجازت چاہوں گا، اللہ مجھے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، پھر میں اللہ سے اجازت مانگوں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے سجدے میں جانے کی اجازت دیں گے اور میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا، فیحمد اللہ کی ایسی تعریف کروں گا جو دنیا میں جس کی میں طاقت ہی نہیں رکھتا. کل قیامت کے دن اللہ میرے دل میں وہ الہام کرے گا اور میں وہ اللہ کی تعریف کروں گا جو اللہ کی شان کے لائق ہے. اب میں ابھی وہ نہیں کر سکتا، دنیا میں وہ تعریف نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام سجدے میں ہیں، سفارش کے لیے
سفارش کر رہے ہیں، سجدے میں ہیں، جب تک اللہ چاہے گا میرے محبوب کا سجدہ دیکھے گا۔ میرا پیغمبر سجدے میں کتنا پیارا لگ رہا ہے، لوگوں کے لیے سفارش کر رہا ہے، میرا پیارا اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے ہے، جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں اللہ کی تعریفیں کرتا رہوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں گے، یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل تعطا، جو مانگنا ہے مانگو، آج آپ کو دیا جائے گا۔ وَاخْتَبَعْتُ دعوتی شفاعۃ لِأُمَّتِي یوم القیامہ، آپ نے اپنی دعا کو مؤخر کیا تھا، قیامت کے دن مانگوں گا، آج آپ کی دعا کو قبول کیا جائے گا، جو مانگنا ہے مانگیے، سوال کیجئے۔ نبی علیہ السلام سفارش کریں گے، حساب و کتاب ہوگا، لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ میرے محبوب کی پریشانی کا عالم، محبت ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی انتہا کو نہیں پہنچی، محبت کی انتہا ابھی نہیں ہوئی، محبت جاری ہے، پیار جاری ہے، شفقت جاری ہے، رحمت جاری ہے۔ اللہ کے پاس آئیں گے، رب امتی، یا اللہ میرے امتی جہنم میں چلے گئے، یا اللہ میرا کلمہ پڑھنے والے، مجھ کو ماننے والے گناہگاری سے یا اللہ جہنم میں چلے گئے ہیں۔ فَيَحُدَّ لِي حَدًّا، اللہ تعالیٰ مجھے میرے لیے کچھ حد مقرر کرے گا، اتنے لوگ جہنم سے نکال لو۔ نبی علیہ السلام اتنے لوگ جہنم سے نکالیں گے، جنت میں ان کو داخل کر کے پھر واپس آ جائیں گے۔ محبت نہیں ختم ہوئی، پیار نہیں ختم ہوا، انتہا نہیں ہوئی، پھر واپس آئیں گے، اللہ سے پھر سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر حد مقرر کر دیں گے، اتنے لوگ جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ نبی علیہ السلام اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جائیں گے، جنت میں داخل کر کے پھر واپس آئیں گے۔ نبی علیہ السلام پھر سفارش کر رہے ہیں۔ آج میں نے اور آپ نے کسی انسان کے پاس جانا ہو، سوال کرنے کے لیے کتنی بڑی ضرورت ہو، ایک یا دو بار جائیں گے، پھر اکتا جائیں گے، یار بار بار بندہ جاتا اچھا نہیں لگتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، کسی دنیا دار سے مانگو گے، ایک دو بار دے گا، اگلی بار تیور چڑھا لے گا، ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَمَن يَسْتَكْبِرْ عَنْ عِبَادَتِي، جو مجھ سے مانگتا نہیں ہے، دعا نہیں کرتا، میری عبادت نہیں کرتا، تکبر کرتا ہے، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، میں نے دنیا میں بھیجا ہی تمہیں مانگنے کے لیے، مانگو مجھ سے کیا چاہتے ہو، نہیں مانگو گے، عبادت نہیں کرو گے، ہماری جتنی بھی عبادات ہیں آپ ان پہ ترجمہ پڑھ لیجئے، ساری کی ساری ہمارے لیے ہی دعائیں ہوتی ہیں۔ سیدخلون جہنم داخرین، وہ تو اتنی شان والا ہے، کہتا ہے جو نہیں مانگے گا میں اس کو جہنم میں بھیج دوں گا، مانگو کیا چاہتے ہو۔ نبی علیہ السلام پھر آئے، یا اللہ میری امت ہے، جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر کچھ حد مقرر کر دیں گے، نبی علیہ السلام کچھ لوگوں کو پھر جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ یار کتنی محبت ہے، کتنا پیارا پیغمبر ہے، کتنا رؤوف الرحیم ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت میں سے بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ اور صاف بتائے گئے ایک پیغمبر آنے والا ہے، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، تورات میں انجیل میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش کی تھی، یا اللہ میں اس کا امتی ہونا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے اس دنیا میں قیامت سے پہلے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں آئیں گے۔ کتنی خوش نصیبی ہے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ ادھر سے تو محبت کے پروانے ہیں، اور یہ محبت اللہ نہ کرے کہیں یک طرفہ ہو جائے۔ اگر یہ محبت یک طرفہ ہے، صرف میرے پیغمبر کی طرف سے محبت ہے اور ہماری طرف سے وہ وفا کی بدلے جفا ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دور کر دو ان کو، دور کر دو۔ پہلے لوگ آئیں گے، نبی علیہ السلام کہیں گے امتی امتی، ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی، کہیں گے یا اللہ میرے امتی ہیں، حوض کوثر پہ کھڑا ہو، میرے امتی آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ آپ نہیں جانتے،
آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس میں کتنی تبدیلیاں کی، آپ کی وفا کے بدلے کتنی جفائیں کی، آپ کی محبت کے بدلے انہوں نے کتنی نفرت کی، آپ کی محبت کا جواب انہوں نے پتھروں سے دیا، آپ کی محبت کا جواب انہوں نے بے وفائیوں سے دیا۔ نبی علیہ السلام کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور کر دو ان کو میری نظروں سے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا ہے، جنہوں نے میری محبت کا جواب نفی میں دیا، نفرت میں دیا۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کے لیے کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے چند لوگوں کو، اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ نبی علیہ السلام لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ فَيَعُودُ الرَّابِعَةَ، چوتھی بار نبی علیہ السلام پھر تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد اخرج من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کی روش باقی ہے اس کو جہنم سے نکال لیجئے۔ ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالنے کی اجازت دے دیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کہیں گے میں پھر سفارش کروں گا، میں پھر اللہ کے حضور آؤں گا، پھر مانگوں گا یا اللہ میرے امتی پھر بھی جہنم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں کیا کہیں گے؟ اخرج من قال لا الہ الا اللہ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لیجئے جس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس محبت کو فائدہ مند، سود مند، انتہائی مفید بنانے کے لیے نبی علیہ السلام سے بھی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی اس محبت کا ہمیں بھی حقدار بنائے، اس شفاعت کا ہمیں بھی حقدار بنائے جس کی دعا نبی علیہ السلام نے کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کرنی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیزان گرامی، نبی علیہ السلام کا ایک فرمان سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کا مہمان ہوں، ٹائم کے لیے معذرت، ٹائم تو آپ کا ہو چکا ہے۔ ایک فرمان نبی علیہ السلام کا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ مثلی و مثلکم کمثل رجل اوقد نارا، میری اور تمہاری مثال ایک ایسے آدمی کی ہے اوقد نارن، جس نے آگ جلائی، پھر پروانے اور اس جیسے کوئی جاندار اس آگ میں جا رہے ہیں، آگ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ بندہ جس نے آگ جلائی تھی وہ ان پروانوں کو، ان جانوروں کو آگ میں گرنے سے ہٹا رہا ہے، سائیڈ پہ کر رہا ہے، اور وہ پروانے، وہ جانور اس پہ غالب آ جاتے ہیں اور وہ اس آگ میں چلے جاتے ہیں، اور میں بھی ایسے تمہیں جہنم کی آگ سے تمہاری کمر سے پیچھے سے کھینچ رہا ہوں۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو جہنم کے گڑھے پہ کھڑے ہوئے تھے، میں تمہیں تمہاری کمروں سے پیچھے سے کھینچ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اس سے بڑی محبت کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔